بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج دونوں خبریں آپ نے تھمبنیل پہ پڑھ لی ہوں گی، بہت ہی دھماکہ دار قسم کی ویڈیو ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ کیا ان ہاؤس چینج جلد آ رہی ہے، کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نون لیگ کے اندر، اس کا ذکر کریں گے۔ اور دوسری بات کہ کیا حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا سوچ رہی ہے؟ یہ کیا وزیر اعظم پاکستان کو ایسا مشورہ دیا جا رہا ہے؟ کن حلقوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے؟ پہلی بات میں نے کہا نا، نون لیگ، اور نون لیگ میں آپ کو پتہ ہے کہ دو میجر متحارب دھڑے کہہ لیں، آپ اختلاف رائے کہہ لیں، آپ اس کو کسی شدید اختلاف رائے کہہ لیں، آپ کچھ بھی نام دے دیں، وہ ہر کسی کو معلوم ہے، ایک شہباز شریف صاحب کا، ایک مریم نواز صاحبہ کا، اچھا، اور الٹیمیٹلی جو ایک بائنڈنگ فورس ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، دونوں ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ٹھیک، اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ اختلاف رائے ہے اور ہر پارٹی میں ہوتا ہے، بہت سارے دوسرے سیاسی مخالفین کا کہنا یہ ہے، کچھ اور لوگوں کا بھی کہنا یہ ہے کہ نہیں جناب، وہ باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، گو کہ ہوتے پارٹی کے اندر ہیں لیکن ہوتے ہیں، بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ اس حد تک کبھی نہیں جائیں گے کہ جہاں پارٹی ٹوٹ جائے، یہ بھی وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ، اچھا، بہرحال اب ایک اختلاف رائے جو یہ کہا گیا اس وقت بھی کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، تو جناب اس وقت بھی یہ کہ جناب شہباز شریف صاحب کو وہاں سے فار دا ٹائم بینگ تو شاید حقان عباسی صاحب کو بنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو کسی حلقے سے الیکشن لڑوا کے تو پھر ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے تقریباً 1 سال کا عرصہ باقی تھا، لیکن پھر اس کے بعد چپ ہو گئی، تو پھر لوگوں نے پھر یہی کہا، بہت سارے ذرائع نے، کہ جناب وہ مریم نواز صاحبہ کا گروپ حاوی ہو گیا اور وہ چپ ہو گو کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے حالیہ ایکس سہیل وڑائے صاحب کے ساتھ انٹرویو میں اس کے بالکل برعکس بات کی، لیکن خیر جو بھی ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ وہی جو متحارب دو گروپ ہیں یا دھڑے ہیں یا اختلاف رائے ہے، کچھ بھی ہے، وہ اب ایک بات تھی کہ جی ان ہاؤس چینج آنی ہے یا نئے الیکشن ہونے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کرونا کی وبا کے تناظر میں نئے الیکشن تو ہو نہیں سکتے، گو کہ ایک آدھ کنٹری کا مثال ہے اس طرح کی کہ ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا بجٹ بھی اتنا جلدی اب الاؤ نہیں کرتا، اکانومی کی بہت ہی ڈسمل پوزیشن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کہ جی الیکشن پہ کافی خرچ آتا ہے، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اچھا، فوری طور پہ کم از کم کہ جی تھوڑا بہت سنبھل کے تو ہو سکتا ہے، لیکن فوری طور پہ اب جناب وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے ذرائع کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جلدی ہوتا ہے، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ میاں صاحب اس حق میں ہیں کہ نہیں جناب نئے الیکشن کروانے، اور وہ جناب کو شہباز شریف صاحب کو باقیوں کو بھی پہلے انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ بھائی اگر ان ہاؤس چینج ہوتی ہے تو ہم بھی اسی طرح سے مجبور ہوں گے جیسے خان صاحب مجبور ہیں، کبھی کوئی روٹ گیا تو کبھی وہ روٹ گیا تو کبھی وہ اس کو منائیں، تو بھائی اس طریقے سے یہ سارا کچھ ڈرامہ تماشا لگا رہے گا، اور نئے الیکشن ہوں گے تو پھر ہماری اوور ویلمنگ ایک میجورٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا، 2/3 میجورٹی ہوگی ان کے بقول، اور ویسے بھی بہت سارے میں بتا چکا ہوں کہ پنجاب کی حد تک اب بھی بہت سارے سروے یہی کہہ رہے ہیں، اچھا، لیکن کچھ قوتیں بھی اس چیز پہ کہ چلیں جناب، اگر کیونکہ ان ہاؤس چینج جو ہوتا ہے نا وہ ویسے بھی ہر پارٹی کا اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اچھا، تو اس حوالے سے ان ہاؤس چینج، اور ان ہاؤس چینج کے اس میں کہ جناب اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے تو اس میں فلاں چیز کچھ ڈسکشنز بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزوں پہ جناب گیو اینڈ ٹیک بھی ہو سکتا ہے، کچھ لیجسلیشن بھی ہو سکتی ہے وغیرہ یہ وغیرہ، اچھا، اب اس پہ بڑا ایک تذبذب تھا کہ جناب ان ہاؤس چینج، اس ان ہاؤس چینج کو ایکسپیڈائٹ کون سی چیز نے کیا ہے؟ 2 چیزوں نے، ایک تو یہ ہے کہ جناب حکومت ہاتھ دھو کر شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے پیچھے پڑ گئی ہے، عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ صرف کوئی اپوزیشن کے رہنما یا باقی نہیں کہہ رہے، بلکہ بہت سارے تجزیہ کار، بہت سارے ایسے نیوٹرل لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب دوبارہ پھر وہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب کرپشن کا وہی نیریٹو اور وہی تاکہ زندہ رہے،
کیونکہ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے، جو گورننس ہے، جو خاص طور پہ معیشت پہ پرفارمنس ہے، وہ اتنی ماٹھی پرفارمنس ہے، وہ اتنی معیشت جو ہے نا بیٹھ چکی ہے ایک طرح سے کہ پھر وہ ڈائریکٹ تنقید جاتی ہے، اور کہیں اس طریقے سے اگر آپ کارروائی کرتے ہیں تو حکومت کو ایک آکسیجن مل جاتی ہے کہ دیکھو جناب ہم تو چوروں کو پکڑ رہے ہیں، وہ ڈاکو، وہ چور، وہ کرپٹ وغیرہ اس طریقے سے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ خان صاحب کو چونکہ بھنک لگ گئی ہے کچھ ذرائع سے کیا، کچھ سول ایجنسی بھی ہے ایک جو ان کو بتاتی ہے ہر وقت، ٹھیک ہو گیا، ان کی ڈیوٹی ہے شاید کہ وہ پچھلے پرائم منسٹر کو بھی یہی بتاتی تھی کہ کون کون کس کے ساتھ میٹنگز کر رہا ہے، سیکریٹ میٹنگ چل رہی ہیں۔ بھنک لگ گئی ہے، اور یہ بھنک ہو یا نہ ہو، یہ خود شہباز شریف صاحب نے سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں پورا بتا دیا ہے کہ میرے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور جناب پہلے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، اور ان کو یہ لگ گئی ہے کہ جناب ان کی میٹنگز بڑی اہم ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی وہ ان کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں۔ اب ایک تو یہ کہ اس گرفتاری کے نتیجے میں وہ ان ہاؤس چینج کا راستہ بہت جلد ہموار ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ حکومت اس چیز پہ بھی پیچھے لگ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی کسی طریقے سے مفرور قرار دیا جائے، کس طریقے سے ان کو اشتہاری قرار دلوایا جائے عدالت سے، اور ظاہر ہے ان کے بیلیبل اریسٹ وارنٹ تو جاری ہو چکے ہیں، نان بیلیبل ہوئے تو پھر اس کے بعد کارروائی تو آگے چلے گی، اور ڈیفینیٹلی وہ پھر اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے، ان کو واپس آنا پڑے گا کسی نہ کسی اپنی ساکھ بچانے کے لیے، جس طریقے سے بھی ایک یہ بھی ایک تو ان دو چار چیزوں نے نا، اور چونکہ اور آپ کو یاد ہوگا اس پہ میں ایک نیکسٹ انشاءاللہ یا اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بات کروں گا، شاہد افریدی صاحب بھی جناب بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور بڑے جو ہے نا مطلب وہ خیر بڑی فارم میں بھی ہیں، انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی کہ جناب اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتا۔ یہ شاہد افریدی صاحب کی اپنی رائے ہے یا ان کے الفاظ ہیں اور کسی اور کی؟ بار ٹھیک ہو گیا نا، یہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ اچھا، اب جناب بتایا یہ جا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جناب ان ہاؤس چینج، اچھا اگر یہ ہوتی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب کون نہیں جانتا، مریم نواز صاحبہ یہ چاہ رہی تھی کہ جناب شاید خاقان عباسی صاحب بن جائیں یا احسن اقبال صاحب بن جائیں، اور زیادہ چانسز شاید خاقان عباسی صاحب کا۔ جو شہباز شریف صاحب کا گروپ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جناب شہباز شریف صاحب۔ اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب دونوں میں ایک اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے ایک تیسرے شخص پہ۔ جی یہ $1 ملین کویسچن ہے بھائی، یہ تیسرا شخص کون ہے میں بتاتا ہوں، ذرا حوصلہ رکھیے، حوصلہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ذرا حوصلہ رکھیے۔ تو اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے میاں صاحب سے یعنی اپنے والد صاحب سے بھی رابطہ کیا، ان کے ساتھ بھی پوری پولیٹیکل سچویشن ڈسکس کی، اور اس کے ساتھ میں بتاتا جاؤں کیونکہ میں نے رٹا لگایا نہیں ہوتا، میں اس طریقے سے تجزیہ کرتا ہوں، پھر مجھے باتیں پھر اس کے بعد ایک سے دوسری بات نکل جاتی ہے۔ زرداری صاحب بھی خاموش ہیں، اور مولانا فضل، آج مجھے کسی نے پوچھا کہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خاموش ہیں، تو اس خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان تو نہیں ہے، کوئی مطلب وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں آپ سمجھ جائیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم نواز صاحب نے بھی والد صاحب سے اپنا میاں صاحب سے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے پوری پولیٹیکل سچویشن ڈسکس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تو اپنا شہباز شریف صاحب کو چھوڑیں گے ویسے ہی نہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار کرائیں گے، اور ان کو بھی کہا کہ آپ جو ہے نا اگر جس طریقے سے مناسب سمجھتے ہیں تو آپ کا بھی آنا اگر بنتا ہے تو وہ مناسب ہے کہ آپ آئیں، پھر بجائے اس کے کہ آپ کو یہ اشتہاری قرار دلوائیں اور اس طریقے سے آپ وہ کرنا پڑے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ بات کی بات ہے کہ وہ ذرا سوچ رہے ہیں کہ ان کے آنے کا فیصلہ پارٹی کرے گی یا وہ خود کریں گے، وہ کب آنا ہے، وہ بڑا بہرحال جو ہے نا بڑی حکمت عملی چل رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک کہا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں اندر کے ذرائع کہ ایک جاتی عمرہ میں بڑا اہم اجلاس بھی ہوا ہے، اس اجلاس میں مریم نواز صاحبہ کے گروپ کے تو مین بندے تھے، اور جناب شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی بتا رہے ہیں ذرائع، احسن اقبال صاحب بھی، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی، جو دونوں طرف سے قابل قبول، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرف سے قابل قبول ہوتے، کچھ اور بھی لوگ تھے، اور جناب خاص طور پہ ڈاکٹر عدنان صاحب کا سنا ہے، وہ بھی آج کل ڈاکٹر عدنان صاحب بھی بڑے سرگرم ہیں بھائی، مجھے لگ رہا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، آپ ذرا یاد رکھیے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر عدنان صاحب بھی جو ہے نا مستقبل کے وزیر صحت یا مشیر صحت ضرور ہوں گے، یا تو صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ۔ تو ہم تو چاہتے ہیں بھائی ایسا کسی کی اگر اس طریقے سے لاٹری نکلتی ہے تو چلیں جی، ڈاکٹر عدنان صاحب کو میری طرف سے ایڈوانس ایک طرح سے مبارکباد ہو۔
میں نے کہا تھا وہ کون ہے تیسرا شخص جس پر، بس اس کے بعد میں نیکسٹ نیوز شروع کر دوں گا، کون ہے وہ تیسرا شخص؟ آپ کو بڑی بے چینی ہوگی، مجھے پتہ ہے اس کا کہ ان دو کے درمیان، یعنی مریم نواز صاحبہ کے درمیان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان، یا ان گروپوں کے درمیان، یا پوری مسلم لیگ کے درمیان ایک یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ تیسرا شخص کون ہے کہ جس پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ جناب یہ کہا جا رہا ہے، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، وہ بڑے قریبی ذرائع ہیں نون لیگ کے، اور وہ بتا رہے ہیں جناب کہ وہ تیسرا شخص ایاز صادق صاحب ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، جن پر اتفاق رائے یہ ہو گیا ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج آتی ہے بجٹ کے بعد یا کچھ عرصے بعد تو ایاز صادق صاحب امیدوار ہوں گے۔ اب ایک $1 ملین کویسچن اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی ساری قوتوں کو قابل قبول ہوں گے؟ اب ایاز صادق صاحب کے بارے میں یہ عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ جناب کہ یہ ہیں تو شہباز شریف صاحب کے گروپ کے، لیکن وہ بڑے خاموش طبیعت کے، بڑے جو ہے نا، مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس حساب سے جو بڑے ڈیسنٹ انسان ہیں اور بڑے جو ہے نا خاموش طبیعت کے، اور دونوں طرف ہی قابل قبول ایک طرف سے، اور ویسے جو ہے نا مطلب اس طبیعت کے ہیں، مطلب کسی کنٹروورسی میں نہ پڑنا، نہ پارٹی کے اندر نہ باہر، نہ میڈیا پہ اس طرح کی بات۔ تو بہرحال وہ ابھی فار دا ٹائم بینگ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی، اب اس میں کتنی صداقت ہے، ان پہ اتفاق رائے کر لیا ہے کہ جناب، تو اس سے میں نے یہ اخذ کیا کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خبروں میں، ذرائع کی خبروں میں صداقت ہے کہ یہ سارا کچھ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کی کھچڑی تو پک رہی ہے، اور یہ اگر پک رہی ہے تو پھر کچھ جلد ہی پک رہی ہے۔ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ مزید بھی میں بہت کچھ جو ہے نا قریدنے کی کوشش کر رہا ہوں، نکالنے کی آپ تک۔ بڑی اہم بات ہے جناب، دوسری خبر پہ آ جائیں کہ ریفرنس، کیا حکومت ریفرنس واپس لینے کا سوچ رہی ہے؟ جناب یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیسے ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے، ہم اس وقت نا لاء کے اسٹوڈنٹس تھے، LLB کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، اور بڑے جناب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا جذبے سے کر رہے تھے LLB۔ مجھے یاد ہے جب افتخار چودھری صاحب کو نکال باہر کیا گیا تھا تو کس طریقے سے جناب وہ تحریک اور پورا ملک ایک ہو گیا، اور وکلا اور جناب سیاسی جماعتیں اور یہ حسن۔ اس وقت آپ کو یاد ہے اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس گیا تھا، ایک جج صاحب تھے افتخار حسین صاحب جو کہ چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے، تو ان سپریم جوڈیشل کونسل میں جناب انہوں نے تو کہا بس یہ تو معاملہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو 2-4 دنوں کا کھیل ہے، بس یہ تو ختم ہو جائے گا سارا کچھ اس طریقے سے۔ پھر جناب اعتزاز احسن صاحب، علی احمد کرد صاحب، یہی منیر ملک صاحب جو کہ ان کے اپنا وکیل بھی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب مختلف اور بھی بہت بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے نام، حامد خان صاحب، آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی تھیں اللہ بخشے، تو بہت سارے نام ہیں، رشید رضوی صاحب، بہت سارے مطلب اس طرح کے نام، تو جو ریفرنس کو پھر اسی طرح سے کھینچ کے سپریم کورٹ لے آئے تھے، اور پھر وہ فل بینچ بنا تھا، اور ہم جاتے تھے جناب اسی طرح سے سماعتوں پر بھی، اور ہم دیکھتے تھے، اور بڑی وہ پھر جو ہے نا مجھے اسی قسم کے کچھ ریمارکس نظر آ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی جن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن قوتوں نے ان کو نکال باہر کیا تھا، ان کو بھی وہی سزا مل رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وہ جو دھرنے پہ فیصلہ دیا تھا اپنا فیض آباد دھرنے پر، اس فیصلے پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ، تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا جی، اب کچھ اہم ریمارکس میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔ یہ جو دھماکے دار میں نے نیوز آپ کو دی ہے نا، اور اس پہ میں بتاتا ہوں ابھی کہ وہ سلسلہ کیا ہے۔ میں آپ کو بڑی اندر کی خبر بتاؤں گا، مجھے بہت ہی اندر کے PTI کے ذرائع نے کیا کہا ہے کہ ریفرنس واپس لے سکتی ہے حکومت یا نہیں لے سکتی، یہ میں آپ کو اندر کی خبر بتاؤں گا۔ اب یہ ہے کچھ اہم ریمارکس میں جو ہے نا، میں نے ایک تو ویڈیو آپ کے جب یہ معاملہ شروع ہوا 2 جون سے تو بڑی تفصیلی اس پہ بنائی تھی۔ اب وہ کچھ اہم ریمارکس کل کے بھی اور آج کے میں آپ کے سامنے بیان کروں ججز کے، کہ جسٹس جناب سجاد علی شاہ صاحب نے کل کا فرمایا، نہیں بلکہ میں اس سے پہلے میں عمر عطا بندیال صاحب کے کہ
انہوں نے سب کے سامنے یہ بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ ریمارکس دیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ ظاہر ہے یہ سارے کے سارے ججز فروغ نسیم صاحب کے مخاطب ہوتے ہیں کیونکہ انہی کے چل رہے ہیں ابھی آرگومنٹس. ٹھیک. اچھا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ 2004 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کامیاب وکیل تھے، اور جناب یہ ان کی سالانہ آمدنی تقریباً کو سالانہ آمدنی جو ہے نا 38 کروڑ تقریباً بنتی ہے. تو پھر اس میں کا مقصد یہ ہوا نا کہ کرپشن تو ہے نہیں نا، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیسے باہر گئے بھی ہیں تو ان کے حلال کے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. خیر انہوں نے تو یہ بات کی، لیکن اس طرح کی تو بات نہیں ہے کہ وہ تو کہہ ہی نہیں رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیوی بچوں سے پوچھو. لیکن کل ایک بڑی اور بھی اہم بات ہوئی. وہی ڈوگر صاحب ہیں، جیسے ہوتا نا وہ نامعلوم والی بات، ٹھیک ہے نا، کہ جو یہ ہمیشہ کرتے تو کام یہی نامعلوم ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ نامعلوم اچھا یہ پھر وہی بے نامی، یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا نا بے نامی ٹرانزیکشنز، بے نامی جائیدادیں، یہاں پہ کچھ بے نامی درخواستیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک طرح سے وہ ہوتی تو نام کے ساتھ ہیں لیکن ہوتی بے نامی ہیں. اچھا، یہ وہی ڈوگر صاحب ہیں، کوئی صحافی ہیں، ہمیں بھی الحمدللہ کو 10-12 سال تو ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے ان کا کوئی خاص اس طرح سے کوئی کنٹریبیوشن نہ کبھی کوئی پڑھا کہیں پر کہ کبھی انہوں نے کوئی آرٹیکل لکھا ہو، کبھی کوئی ویڈیو کوئی سامنے آئی ہو. کچھ صحافی اس طرح سے بھی ہوتے ہیں. بہرحال خیر، تو جناب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ وحید ڈوگر تو قاضی فائز عیسیٰ کے نام کے سپیلنگ ہی نہیں جانتے. انہوں نے عیسیٰ کے سپیلنگ ادھر غلط لکھے ہوئے تھے اپلیکیشن میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا فروغ نسیم صاحب کہ انہوں نے ہی ریفرنس سرچ کیا اور جناب گوگل سے کیا اور جناب فلاں جگہ سے کیا، ان کو تو ان کے نام کے سپیلنگ نہیں آتے، تو ریفرنس یہ کیسے بنا سکتا ہے. ریمارکس بڑے امپارٹنٹ ہیں. اس کے بعد میں اس نیوز پہ آتا ہوں. ایسڈ ریکوری یونٹ کی قانونی حیثیت ثابت کرنے میں فروغ نسیم انتہائی مشکل میں ہیں، بلکہ ناکام ہو گئے ہیں. حکومت کو انتہائی مشکل کا سامنا ہے. فروغ نسیم صاحب کو اور شہزاد اکبر صاحب کو انتہائی مشکل کا سامنا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. یہ جو ایسڈ ریکوری یونٹ ہے، اب یہ کیا ہو گیا، یہ جسٹس منیب اختر صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسڈ ریکوری یونٹ کو اگر پتہ چل بھی گیا کہ یہ ٹیکس کی خلاف ورزی کا معاملہ تھا، تو پھر کس نے فیصلہ کیا کہ یہ تو مس کنڈکٹ ہے؟ وہ عقل مند کون تھا جس کو یہ شاندار خیال سوجا کہ یہ ریفرنس بنتا ہے؟ آپ اندازہ کر لیں ذرا، ریمارکس سے آپ اندازہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا نا. بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے قانونی نتائج بھی ہوں گے. جسٹس مقبول باقر صاحب فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب نے فرمایا کہ جائیدادیں 2013 میں لی گئیں آپ کے الزام کے مطابق. کرپشن کا الزام تو آپ نے لگایا نہیں، آپ نے لگایا ہے منی لانڈرنگ کا الزام. فروغ نسیم صاحب نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا جناب، جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک دستاویز لہراتے ہوئے ریمارکس دیے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اینٹی منی لانڈرنگ کا جو قانون ہے نا وہ 2016 میں بنا ہے، لہٰذا منی لانڈرنگ کا قانون 2013 والی چیز پہ تو لگتا ہی نہیں ہے. ریمارکس سنیں، ریمارکس بڑے اہم ہیں. 2013 میں 2013 اچھا جی. اس کے بعد کس نے پوچھا، یہ بھی جسٹس منیب اختر صاحب نے پوچھا کہ وہ عقل مند بتائیں جس کے ذہن میں یہ ریفرنس بنانے کا اچھوتا خیال آیا. سنیے، ریمارکس بڑے اہم ہیں. پھر میں بڑی اس سے بھی اہم نیوز بتاتا ہوں. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ہنستے ہوئے فروغ نسیم صاحب سے پوچھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں، یعنی کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ شاندار دماغ کس کے پاس ہے جس نے یہ سوچا کہ معاملہ ایف بی آر یا ایف آئی اے یا نیب کو نہیں بھیجنا بلکہ ریفرنس بنانا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ایف بی آر، ایف آئی اے یا نیب کو بھیجا جاتا، یہ دیکھیں آپ بدنیتی کا اندازہ کریں، اگر نیب کو یا ایف بی آر یا ایف آئی اے کو یا ان کو بھیجا جاتا تو ان جائیدادوں کی پوچھ گچھ ہوتی نا، تفتیش ہوتی. وہ جائیدادیں کن کے نام پہ تھیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بچوں اور بیوی کے نام پہ. وہ پوچھ گچھ ان سے ہونی تھی. اب انہوں نے ریفرنس کا اس وجہ سے سوچا، جس نے بھی سوچا وہ اس وجہ سے سوچا کہ یہ چونکہ معاملہ اگر جائیدادوں کا ہوا تو وہ تو ان کی بیوی بچوں سے پوچھ گچھ ہوگی اور وہ ان کو کلیئر کٹ جواب دے دیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری منی ٹریل ہے، ہم نے اس طریقے سے خریدا ہے. ٹھیک، لیکن ریفرنس بنائیں جج کے خلاف.
اب انہوں نے کہا کہ آپ جائیدادوں کی جب انکوائری کر رہے تھے تو پھر یہ ادارے کرتے نا، ایسٹ ریکوری یونٹ کدھر سے نکل آیا؟ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ کیوں ریفرنس بنا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ ہیڈ بھی کر رہے ہیں 10 رکنی بینچ کو، انہوں نے پھر پوچھا یہ کس روشن خیال کا فیصلہ تھا کہ جج کے خلاف ٹیکس کا معاملہ نہیں کھولنا بلکہ ریفرنس دائر کرنا ہے؟ ذرا ریمارکس سنتے ہیں۔ اسی لیے جناب وزیر اعظم پاکستان کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ جناب ریفرنس واپس لیا جائے۔ اب میں اس نیوز پہ آ رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے ایک پی ٹی آئی کے بہت ہی قریبی دوست نے بتایا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے اگر حکومت کو یہ شیورٹی دی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ریفرنس واپس لینے پہ نا یہ بھی ہے کہ بھیجا کیوں تھا، اب آگے چلو نا، ذرا صدر کے خلاف بھی کارروائی کرو، وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی کرو، اگر پوری حکومت کے خلاف کارروائی کرو۔ ان کے خلاف اگر ان کو شیورٹی دی جاتی ہے نا حکومت کی حد تک کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوگی تو حکومت ریفرنس واپس لے سکتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اچھا اب آ جائیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب سے ایڈوائس مانگ لی گئی ہے۔ اچھا کچھ وزراء، اس دن میں نے کہا نا کہ جناب ہر پارٹی میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہر پارٹی میں مختلف انداز سے لوگ ڈیسنٹ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، مختلف ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے، سیاسی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے۔ اچھا کچھ پارٹی میں نا مختلف حوالوں سے لوگ مختلف اچھی رائے دیتے ہیں، ان کی باقی حوالوں سے رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، آبجیکشنیبل بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کچھ حوالوں سے رائے بڑی اچھی دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ وزراء ایسے بھی ہیں جن میں 2 بڑے وزراء جیسے اسد عمر صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، شاید شیریں مزاری صاحبہ بھی، کچھ اور بھی وزراء جو وزیر اعظم صاحب کو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جناب سپریم کورٹ سے پنگا نہ لیا جائے، آپ عدالت سے پنگا نہ لیں، یہی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پروٹیکشن ملتی رہے گی، لیکن کل کو اگر بالفرض اس طرح کی کوئی کارروائی چل پڑتی ہے تو پھر اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی طرح یا اس طریقے سے آپ اس طریقے سے عدالت کے ساتھ پنگا نہ لیں کہ اگر آپ کے خلاف کہیں کوئی نااہلی یا اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے، یہ بہت ہی اس طریقے سے۔ اچھا یہی وزراء تھے، آپ کو یاد ہے نا کہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جو پرویز مشرف صاحب کو ایک فیصلہ دیا، وہ خصوصی عدالت کے سربراہ تھے اور پھر وہ ادھر چیف جسٹس بھی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، تو جناب اس وقت بھی وہ چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور سزائے موت بھی دی، اور پھر وہ پیرا نمبر 66 کا کہ اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو ان کو گھسیٹ کے لایا جائے، ان کی لاش کو لٹکایا جائے ڈی چوک پر، یہ ایک سمبولک وہ تھا۔ بہرحال اس پہ بڑا آبجیکشن بھی ہوا مختلف حلقوں کی جانب سے۔ تو اب فروغ نسیم صاحب اور کچھ اور لوگ بھی اسی طریقے سے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب وہ آئے اور بڑی کر و فر کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی اشارے دیے گئے کہ ریفرنس جائے گا، ٹھیک ہے، اس ریفرنس کو روک دیا گیا، حکومت نے روکا، اور انہی وزراء نے، یہی جو اس طرح کے مائنڈ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پنگا نہ لے سپریم کورٹ کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، انہی حلقوں نے روکا ہے جسٹس وقار سیٹھ صاحب کے خلاف اس سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس۔ اچھا اٹارنی جنرل صاحب ساری کارروائی سنتے ہیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو آ کے بریف کرتے ہیں ایک ایک نقطہ۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب آئینی قانونی ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مقدمہ حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے حکومت کے تو بہت سارے لوگ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تو کیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے کے، اگر میں غلط کوئی کوٹ کیا ہو تو معاف کیجیے گا، اس طرح سے ہے کوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا تو کچھ تھا نہیں، یہ ریفرنس تو بھائی جو ہے نا حکومت نے کسی کی ماں پر دائر کر دیا، اب ماں کہہ لیں، پریشر کر لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو اب بہت سارے آپس میں بھی جو ہے نا یہ وہ کر رہے ہیں کہ یار اس کو جو ہے نا اب کسی طریقے سے نمٹاؤ، اور بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین بھی ان کو کہہ رہے ہیں، اب حکومت کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جی غلطی ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے فروغ نسیم صاحب ڈیفینسو پوزیشن پہ آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کو روزانہ عدالت میں پسینے آ جاتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ جناب بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں،
تو جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب حکومت کو یہ احساس بڑی شدت کے ساتھ کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اگر اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر حکومت یہ مقدمہ ہار جاتی ہے تو پھر تو کارروائی یوں سمجھ لیں پکی ہو گئی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حکومت کے خلاف تو ہوگی، لیکن انفرادی طور پہ بھی فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر کے خلاف تو ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ امکان تو بہت زیادہ ہے کہ ان دو کے خلاف ہو۔ حکومت خود بچ رہی ہے کہ یہ بطور خود جن کے پرائم منسٹر کے خلاف یا پریزیڈنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کابینہ کے خلاف یا حکومت کے خلاف بذات خود نہ ہو جائے یہ کارروائی، لیکن حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ریفرنس ہم واپس لیں، کو اس طریقے سے راضی کر لیں عدالت کو کہ وہ پھر اگر ہم واپس لے لیتے ہیں تو پھر اس کے اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، فردر بھی اس کا ڈسکس ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ایک چیز مجھے بالکل ویڈیو کے آخر پہ مجھے وکلا کے متعدد اقدامات سے انتہائی اتفاق نہیں کرتا، ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں، انتہائی شدید اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جو وکلا نے اس طریقے کا ایک قوم کی نمائندگی کی افتخار چودھری صاحب کے وقت بھی، وہ ایک اور بات ہے کہ افتخار چودھری صاحب سے بھی مجھے بہت سارے اختلافات ہیں، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بہت غلط کیا پھر، لیکن یہ آپ جس طریقے سے موسٹ آنیسٹ جج کے ساتھ جس طریقے سے کھڑے ہوئے، جس طریقے سے 1,70,00,000 روپے تقسیم کر کے ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، تب بھی وہ یکجا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وکلا کی باڈیز نے یہ بہترین کردار ادا کیا ہے، میں سلیوٹ کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان وکلا کو کہ جو پریشر کے باوجود، جو لالچ دینے کے باوجود پھر بھی متفق ہو کے، متحد ہو کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یقین کیجیے اگر یہ وکلا نہ ہوتے، سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کو پتہ ہے کہ انیشیلی جس طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل نے پھرتیاں دکھائی تھیں اور جس طریقے سے جناب ان کو وہ نوٹسز شوکاز نوٹسز پہ نوٹسز 2 بھیج دیے گئے تھے، اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وکلا کمیونٹی سامنے نہ آتی، میں کہتا ہوں نا کہ بہت ساری کوئی ایک آپ کی ایسی اچھی اور ایکٹیویٹی اور نیکی ہوتی ہے جو بہت سارے گناہوں پہ یوں قلم پھیر دیتی ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وکلا ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وکلا کو، ایسے وکلا کی باڈیز کو سلام کرنا چاہیے، کہ یہ وکلا کی جتنی بھی باڈیز ہیں ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں ایک ایسے، کیونکہ جیسے علی احمد کرد صاحب نے کہا نا کہ خیال رکھو اگر یہ اس طرح سے ہو گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تو پھر ججز کے خلاف یہ لائن لگ جائے گی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کی گلے کی ہڈی بن رہا ہے، اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ واپس لے لیں تو اچھا ہوگا، ادروائز مقدمہ ہارتے ہیں تو ہمارے بہت ہی اس کے برے نتائج، اور جیسے ہی ججز نے کہا ہے کہ اس کے نتائج ہوں گے، بہت امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔